نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی صحابی ہیں، انہی کے فقیر اور خاندان کی نو صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو الرداد لیثی بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے۔ جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کا کچھ مالی تعاون کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور متعلقین میں کوئی بیمار ہو جائے اور وہ اتنا مالدار نہ ہو، غریب قسم کا آدمی ہو، اور اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، تو جب ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں تو ان کا کچھ مالی تعاون بھی کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ معلوم کر لے کہ بھئی ان کی بیماری میں کون سا کھانا، کون سا پھل زیادہ نفع والا ہے، وہ کھانا اور پھل ہی ان کے پاس لے جائے۔ پہلے زمانے میں یہ بات تھی، لوگ جب بیمار کی عیادت کے لیے آتے تھے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ لاتے تھے، تو یا تو کھانا وغیرہ لے جائے یا کم سے کم پیسے وغیرہ سے اس کا تعاون کرے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رداد لیثی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے کچھ مالی تعاون پیش کیا۔ حضرت ابو رداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، خیرہم اوصلہم ما علمت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خاندان کے بہت بہترین آدمی ہیں، بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ما علمت، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے علم کے مطابق، میری جانکاری کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جب کوئی آدمی ہم پر احسان کرے تو احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہنا، ان کے منہ پر کہنا، اس کی اجازت ہے۔ کوئی بھی بھلائی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرے، لیکن اس میں کچھ حدود ہے۔ جس نے احسان کیا ہے وہ تو نہ چاہتا ہو کہ میرے بارے میں اچھی بات کہے، اچھے کلمات کہے، تعریف کرے، لیکن جس پر احسان کیا ہے وہ اگر چاہے کہ دو اچھے جملے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرہم، ہمارے خاندان کے بہترین آدمی ہیں، اوصلہم، خاندان کے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ لیکن آگے ایک بات ارشاد فرمائی، ما علمت، میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے ان کے علاوہ اور بھی کوئی زیادہ احسان کرنے والا، زیادہ بھلا آدمی ہو، لیکن میرے علم کے مطابق عبد الرحمن بن عوف اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بہترین آدمی اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، جب کسی محسن کا اور کسی احسان کرنے والے کا تعارف کیا جائے، تعریف کی جائے، اچھے جملے کہے جائے تو اچھے جملے حدود میں رہ کر کہنا چاہیے، جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا کریں۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو پول باندھ دیتے ہیں، نہ ہوتا وہ بھی سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں جس کا اس میں رتی بھر حصہ نہیں ہوتا، جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جھوٹی تعریف، لیکن وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو تعریف اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اگر صحیح بات کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن کہے میرے علم کے مطابق یہ خیر اور یہ بھلائی ان کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کوئی احسان کرے تو احسان کرنے والے کے بارے میں دو جملے ان کی زبان پر کہنا صحیح ہے، حدود میں رہتے ہوئے، اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرے تو ٹھیک ہے۔ یہ تو کس کا کام ہوا؟ جس پر احسان کیا گیا اس کا کام ہوا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو الرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنی، خیرہم اوصلہم ما علمت،
تو فوراً انہوں نے بات پلٹ دی. کیا معلوم ہوا؟ اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، پھولنا نہیں چاہیے. دیکھو درمیان میں ایک بات کہوں، عام طور پر کسی کو بیوقوف بنانا ہو، کسی سے مال لینا ہو، کسی سے پیسے لینا ہو تو اس کی خوب جھوٹی تعریف کرو، وہ سب کچھ لٹا دے گا. اس سے کہ تعریف کا ہر ایک بھوکا ہے، بس میں بڑا بنوں، میری تعریف ہو، میرا نام ہو، یہ مرض ہے. تو اگر کسی سے مال نکالنا ہو، پیسے نکالنا ہو، جھوٹی تعریف کرو. جہاں کہنے والے بھی جانتا ہے میں جھوٹا ہوں اور سننے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، لیکن وہ سب کچھ دے دے گا. یہ مرض ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا؟ بات کو فوراً پلٹ دیا. معلوم ہوا جس پر احسان کیا گیا ہے وہ تو جس پر احسان کیا گیا ہے وہ تو تعریف کرے، لیکن جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ روک دے، پلٹ دے بات کو. وہ اس کو پسند نہیں کرے کہ میرے سامنے میری تعریف اور میں پسند کروں. نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بات پلٹ دی. کس طرح پلٹی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں، انا اللہ انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته او كما قال تبارک و تعالی. جب انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو حضرت عبد الرحمن سنتے نہیں رہے، خوش نہیں ہوتے رہے، فوراً بات کو پلٹ دیا. ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمیں ناگواری ہونی چاہیے، ہمیں بات کو پلٹ دینی چاہیے، محبت سے اس کو روک دینا چاہیے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا اللہ، میں اللہ ہوں. انا الرحمن، میں رحمان ہوں. خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، شفقت کو، مہربانی کو، رحم کو، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی، اور میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے. رحیم رحمان سے نکلا ہے، رحمان رحیم اسی سے ہے رحم. پھر آگے فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو قطع رحمی کرے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. یہ فرمایا کہ میں نے کوئی بڑی بات نہیں، میں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے، یہ تو حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے، اور اگر میں قطع رحمی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے. تو میں تو اللہ کی رحمت سے جڑنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، میں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے. دیکھو احسان کیا، اس کے بعد بھی نفی کی. ہمارا کام کیا ہے؟ اگر کہیں اللہ کے راستے میں 10 لوہے دیے ہو تو بے چین ہوتا ہے کب ہمارا نام ہو، کب ہمارا لسٹ میں نام ہو، کب ہمارا نام چھپے، کب ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. چاہے 10 دیے ہو چاہے 10 لاکھ دیے ہو، ہمارا یہ مزاج ہے. وہاں کیا مزاج تھا؟ نہیں، میں نے کوئی کمال نہیں کیا. اگر میں نے تمہارے ساتھ صلہ رحمی کی ہے تو تم میرے رشتہ دار ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا. میں نے تو اپنے فائدے کے لیے صلہ رحمی کی ہے، اس میں میں نے کمال کیا گیا. یہ بات اسی لیے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، تو صلہ رحمی نے حق تعالی شان. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے حق رحمان کو پکڑا. اللہ کے رسول حدیث کو سمجھانے کے لیے عام لوگوں میں جو بات چیت ہو اس کو پیش کرتے تھے تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے. عرب میں یہ ماحول تھا، جب کسی آدمی کو کسی سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اس حصے کو پکڑتا اور کہا بھائی آپ میری مدد کرو. اس زمانے کا رواج تھا. جب اس کو پکڑا اور کہا میری مدد کرو تو وہ ضرور اس کی مدد کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، تو صلہ رحمی نے حق رحمان اللہ تعالیٰ کے اس حصے کو پکڑا. اللہ تعالیٰ کیسے ہیں ان کی وہ سب وہ جانے، ہمیں نہیں معلوم.
یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح مدد چاہنے والا سامنے والے کے حق کو پکڑتا ہے، یعنی پاجامہ باندھنے کی رسی کو پکڑتا ہے سمجھانے کے لیے، اسی طرح صلہ رحمی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا تو کیا ہے، لیکن میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ لوگ مجھ پر چھری چلائیں گے، یعنی صلہ رحمی کا لحاظ نہیں رکھیں گے، آپس میں دشمنی اور عداوتیں رکھیں گے۔ آپ نے مجھے پیدا کیا صلہ رحمی کرنا، اس نے سلوک کرنا، بھائی چارگی کرنا، ہمدردی کرنا، لیکن لوگ اس پر چھری چلائیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے فرمایا کہ دیکھ، جو تجھ سے جڑے گا، جو تجھے اختیار کرے گا، میں اسے اپنا بنا لوں گا، اس سے اپنی رحمت کے ساتھ ملا دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو صلہ رحمی خوش ہو گئی، کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے، جو بھی آپس میں صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملا دیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے، اور اللہ جس کو اپنی رحمت سے کاٹے جہنم کے علاوہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے الرحیم شحنۃ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی نسبتوں میں سے اور اللہ کے تعلقات میں سے اور اللہ کی ہمدردیوں میں سے ایک چیز ہے، شاخ، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے صلہ رحمی، جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، جو اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ آدمی کو آپس میں صلہ رحمی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، تعلقات کو توڑنا، قطع کرنا، دشمنی عداوتیں رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، ہم لوگ صلہ رحمی کس کو سمجھتے ہیں، خیر خواہی کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی آدمی نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، سلام کیا، ادب سے نام لیا، بھی بلایا، کھلایا، پلایا، اکرام کیا، رکھا، تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کو ہم چاہے کہتے ہیں صلہ رحمی بھلائی۔ بھلائی اس کا نام نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلہ رحمی اور ہمدردی اور بھلائی اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ محبت کرے تم اس کے ساتھ محبت کرو، کوئی تمہیں کھانا کھلاوے تم اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی تمہارے ساتھ ہمدردی کرے تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، کوئی تمہارے ساتھ غمخواری کرے تم اس کے ساتھ غمخواری کرو، یہ تو برابری ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ رشتہ توڑے ہم اس کو جوڑے، کوئی ہمیں نہ کھانا کھلائے ہم اسے کھلائے، کوئی ہمیں گالی دے ہم اس کو دعا دے، کوئی ہمیں پتھر برسائے ہم اس پر پھول برسائے، صلہ رحمی اس کا نام ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر ہم مسلمانوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے صلہ رحمی کی کہ کوئی ہم سے توڑے رشتہ ہم اس سے جوڑے، کوئی ہم سے دشمنی کرے ہم اس سے محبت کرے، کوئی ہمیں گالی دے ہم اس سے دعا دے، کوئی ہمارا برا چاہے ہم اس کا بھلا چاہے، اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو کیا ہمارے مسلم معاشرے میں لڑائی جھگڑا رہ سکتا ہے؟ نا اتفاقی رہ سکتی ہے؟ دشمنی اور عداوتیں رہ سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صلہ رحمی کی کہ جو صلہ رحمی اختیار کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ جڑے گا، اور جو صلہ رحمی کو ختم کرے گا اللہ اس کو رحمت سے کاٹ دیں گے، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے صلہ رحمی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ برا معاملہ کرے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم سفر میں جاتے ہیں، ہمارے پاس تعلقات والے ہیں، وہ ہمیں کھانا پینا نہیں کھلاتے، مہمانی نہیں کرتے،
اور جب وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم ان کی خوب مہمانی کرتے ہیں، خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کی ساری ضرورت پورا کرتے ہیں. تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم بھی ان کی مہمانی نہ کریں؟ عقل کیا کہتی ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی نے ہمیں پانی پلایا، کسی کو ہم نے پانی پلایا، اس کے گھر پر گئے اور چائے نہیں پلائی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے تو پانی ہی پلایا، چائے نہیں پلائی، صرف پانی پلایا. لیکن اس کے گھر پر گئے، اس نے چائے نہیں پلائی تو ہم ناراض. اور کسی کو ہم نے ناشتہ کرایا اور ہمیں اس نے کھانا نہیں کھلایا تو ہم ناراض. صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے یہ کہا کہ وہ ہمارے گھر پر آتے ہیں، ہماری بستی میں آتے ہیں تو ہم ان کی بہترین مہمانی کرتے ہیں، خاطر مدارات کرتے ہیں، ان کی ساری ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور جب ہم ان کی بستی میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھاؤ نہیں پوچھتے. تو کیا ہم بھی ایسا نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چاہے وہ تمہارا بھاؤ نہ پوچھے، چاہے وہ تمہارا اکرام نہ کرے، چاہے وہ تمہاری مہمانی نہ کرے، تم کرو. وہ تمہاری مہمانی نہیں کرتا ہے، وہ تمہیں بھاؤ نہیں پوچھتا ہے، اس کے باوجود بھی تم بھاؤ پوچھو. یعنی تمہارے بھاؤ پوچھنے کے بعد بھی وہ بھاؤ نہیں پوچھتا ہے، تمہارے مہمانی کرنے کے بعد بھی تو وہ مہمانی نہیں کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ دوبارہ تمہاری بستی میں آئے تو تم مہمانی کرو. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک انسان کے لیے. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کسی آدمی کے اندر تھوڑی شرم و حیا ہے، تھوڑی غیرت ایمانی ہے، تھوڑی انسانیت ہے، انشاءاللہ اس تمہارے اس عمل سے وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا تمہارے ساتھ بھلائی کرنے پر. وہ سوچے گا کہ میں تو وہاں گیا تو اس نے بہترین مہمانی کی، وہ میرے گھر آیا تو میں نے چائے کا بھی بھاؤ نہیں پوچھا، پانی بھی نہیں پلایا، منہ چھپایا، اس کے باوجود میں دوبارہ گیا تو پھر وہی مہمانی. یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ سلوک نہ کرے. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف دیندار کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے گنہگار ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے نیک ہو چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ہر ایک کے لیے تعلیم ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے نہ کرے ہمیں کرنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے پھر بھی ہمیں خیر خواہی کرنا ہے. میرے بھائی اگر یہ وصف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم مسلمانوں کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے. نیکوکاروں میں یہ چیز آ جائے تو کوئی بدکار ایسا نہ رہے. وصف ایسا ہے، خوبی ایسی ہے، کمال ایسا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے تھوڑا بگاڑے ہم زیادہ بگاڑے، نہ بگاڑے اس کے ساتھ ہم بگاڑے، اور کوئی تھوڑا بگاڑے اس کے ساتھ زیادہ بگاڑے. کوئی ذرا ہم سے دو چار آنے ادھر ادھر ہو تو ہم 12 آنے ادھر ادھر ہو جائے. کوئی ہم ایک جملہ برا کہے ہم 10 جملے برے کہہ دے. کوئی ہمیں ایک گالی دے ہم 10 گالیاں اس کو دے دے. کوئی ہم پر ایک الزام لگائے ہم 10 الزام لگا دے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاشرہ یہ ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات صلہ رحمی کی ہے وہ صلہ رحمی کو زندہ کرے. اگر یہ صلہ رحمی زندہ ہوئی تو جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے دوست بن جائیں گے، اور اگر صلہ رحمی نہیں رہی تو جس کو ہم اپنا دوست سمجھیں وہ بھی دوست نہیں رہے گا، وہ بھی دشمن ہو جائے گا. صلہ رحمی کی خاصیت یہ ہے، صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی سے دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، اور صلہ رحمی نہیں ہوگی، قطع رحمی ہوگی تو تمہارا دوست بھی دشمن بن جائے گا. صلہ رحمی ہوگی تو اجنبی تمہارا بھائی بن جائے گا، اور اگر صلہ رحمی نہیں تو بھائی بھی تمہارا اجنبی بن جائے گا. یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ شان اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روایت میں ہے آدمی کو سب سے زیادہ خیر خواہی، ہمدردی، صلہ رحمی اپنی اولاد سے کرنی چاہیے. آج کل ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے، لوگوں کے سامنے بہت با اخلاق ہے لیکن اولاد کے سامنے اخلاق نہیں، اولاد کو جھیر کی نظر سے دیکھتے ہیں.
اپنوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اولاد ماں باپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، ماں باپ اولاد کو اچھی. دوسری ماشاءاللہ یہ تو پیکر اخلاقی، اس کے اخلاق ایسے تو کوئی اخلاقی نہیں. سب سے پہلے آدمی کو اپنی اولاد پر خوب مہربانی، خوب شفقت، خوب محبت رکھنی چاہیے. اپنے گھر والوں پر خوب محبت اور شفقت رکھنی چاہیے. ایک صحابیہ ہے، وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے اپنے نواسوں میں سے کسی ایک نواسے کو، حضرت حسن کو یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں لیا تھا. جب نکلے تو نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ اولاد کون ہیں؟ اولاد کے بارے میں آپ نے فرمایا انکم تبخلون وتجببون وتجہلون. آدمی کے دلوں میں اولاد کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے وہ آدمی کو بخیل بنا دیتا ہے. آدمی مال کماتا ہے، خرچ کرنے کا وقت آتا ہے دین کے راستے ہمارا پوئرا ہو سے کام آوے. کسی نے خود دیا خود نہیں کھائے گا، میرے اولاد ہے وہ کھائے گی. کسی نے کوئی اچھا کپڑا دیا، اچھی چپل دی، اچھی گھڑی دی، اچھا فون دیا، اچھا قلم دیا، میرے بیٹے کو کام آئے گا. سب وہ اولاد کی محبت آدمی کو بخیل بناتی ہے. کیا یعنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کتنی بڑھ جاتی ہے، بعض مرتبہ وہ محبت آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے اور اولاد کی محبت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے. ہاں نکلو اللہ کے راستے میں، اگر اللہ کے راستے میں میں شہید ہو گیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے اور آدمی کو جاہل بنا دیتی ہے. اگر آدمی نے علم حاصل نہیں کیا، اس کے گھر میں اولاد ہے تو اولاد کی مشغولی کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. بتانا کیا ہے، اولاد کو محبت، اولاد کی محبت ہونی چاہیے، اولاد سے شفقت ہونی چاہیے. آج عام طور پر حال یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد میں بہت دوری ہے. اولاد کو اپنی ضرورت پیش کرنا چاہتی تو خود ماں باپ کو نہیں کہتی، ماں باپ ان کے کوئی مسائل کو حل کرنا چاہے تو خود اولاد کو نہیں کہتے. اولاد کیا کہتی ہے؟ ماں باپ کے دوستوں کو کہتی ہے مارو آ کام سے ذرا ہمارا باجی نے ہم جل دو، میرا یہ کام ہے میری امی کو سمجھانا. اور اولاد کو کچھ کہنا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ذرا پوئرا نہ ہم جاؤ جائیں گے، وہ مارو نام نہ رہتا. یہ تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور تعلقات رکھے اور ایسے تعلقات رکھے کہ اولاد اپنی ساری ضرورت اپنے ماں باپ کے سامنے محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رکھ سکے اور اولاد کو پوچھ سکے بیٹا تیری پریشانی کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے. احتمال آج یہ چیز نہیں. حالانکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو 300 انتقال کر گئے، آپ اپنے اپنے نوازوں میں حضرات حسنین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے اور حضرت حسن یا حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے درمیان اترے، ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ہاتھ میں بٹھایا، ہاتھ میں اٹھا اور ہاتھ میں اٹھایا اور خطبہ دینے لگے. اتنی محبت تھی. آپ کی ایک نواسی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ، غالباً نماز پڑھتے تھے تو وہ پیٹھ پر بیٹھ جاتی تھی تو جب تک وہ اٹھتے نہیں آپ سجدے سے نہیں اٹھتے تھے. محبت تھی. مسئلے الگ چیز ہے، یہ ابتدائی دور کی حالت یعنی ایسی محبت. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد سے اپنے ماں باپ محبت کرے اور ماں باپ سے اولاد. دیکھو محبت کا جو درجہ ہے، اگر وہ محبت کا درجہ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیا تو دوسری اولاد کو دینا پڑے گا، اور محبت کا جو درجہ اپنے ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کو نہیں دیا تو دوسرے ماں باپ کو دوسرے کے ماں باپ کو دینا پڑے گا. اسی لیے دوسرے کو ماں باپ بنا لیتے ہیں، دوسرے کے بیٹے بن جاتے ہیں. نہیں، محبت اپنے حقیقی ماں باپ کو دو، محبت اپنی حقیقی اولاد کو دو. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی حق تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدیر. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں دین کی عظمت نصیب فرما, دینی مجالس کی عظمت نصیب فرما. اے اللہ آئے دین کے معاملے میں سستیاں بڑھ رہی ہیں, دین کی عظمت ختم ہو رہی ہے. اے اللہ دینی تعلق ختم ہو رہا ہے, نہ نماز میں ہمارا دل لگتا ہے, نہ تراویح میں ہمارا دل لگتا ہے, نہ دین کی مجلسوں میں ہمارا دل لگتا ہے. اے اللہ دل جہاں لگنا تھا وہاں نہیں لگا, اے اللہ جہاں لگنا نہیں تھا وہاں لگ گیا ہے. اے اللہ ہمارا دل غفلتوں میں لگا ہے, مجلس بازیوں میں لگا ہے, لغویات میں لگا ہے, فضولیات میں لگا ہے, گناہوں میں لگا ہے. اے اللہ وقت کو ضائع اور برباد کرنے میں لگا ہے. اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد ہم نے کہے اور سنے, اے اللہ صلہ رحمی کے سلسلے میں جو باتیں سنی, اے اللہ ہم سب کو صلہ رحمی کا جذبہ نصیب فرما, ہمارے قلوب میں وسعت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں کو معاف کرنے کا جذبہ بنا. اے اللہ اپنے عوام کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ خوشدلی, اے اللہ حسن سلوک اور بھلائی اور بھائی چارگی نصیب فرما, محبت نصیب فرما, اخوت نصیب فرما, ہمدردی نصیب فرما. اے اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ, اولاد کو اپنی ماں باپ کے ساتھ صحیح محبت نصیب فرما, ادب احترام کا معاملہ فرما. اے اللہ ہر ماں باپ کے دل میں ان کی اولاد کے لیے محبت, شفقت, اے اللہ اور تربیت کا جذبہ نصیب فرما. ہر اولاد کے دل میں اپنے والدین کے لیے ادب احترام, محبت اے اللہ پیدا فرما. اے اللہ آپس کی دوری کو ختم فرما. اے اللہ بھائی بہنوں میں آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ رشتہ داروں میں آپس میں محبت عطا فرما, پڑوسیوں میں آپس میں محبت عطا فرما, بستی والوں میں آپس میں محبت عطا فرما, پوری امت میں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. اے اللہ غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہر خیر کو مقدر فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ خیر پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برائی پر جمنے سے ہماری حفاظت فرما, اکڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں, آپ جس طرح چاہے اس کو پلٹ سکتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اس بات کی, ہمارے دلوں کو خیر پر مجتمع فرما دیجئے, صلاح و تقوی پر مجتمع فرما دیجئے, اتحاد و اتفاق پر مجتمع فرما دیجئے. اے اللہ ادب احترام نصیب فرما. اے اللہ بڑوں کا ادب احترام نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت اور ہمدردی نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کے مصیبت میں کام آنے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دلوں کو پوری امت کے ایک ایک مسلمان کے بارے میں صاف اور پاک کر دیجئے, قدورت کو ختم فرما دیجئے, نفرت کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی ماننے کا جذبہ عطا فرما, اپنے والدین کی فرما برداری نصیب فرما, اپنے اساتذہ اور مشائخ کی فرما برداری نصیب فرما, اپنے علماء اور صلاحہ کی فرما برداری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر رحمت, شفقت, اے اللہ پیدا شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجئے. اے اللہ بے تکے الفاظ سے ان کو پکارنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ذلیل کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھوں ان کی بہترین سے بہترین تربیت ہو. اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ہو. اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو خیر ہے وہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. بے گھر کو گھر عطا فرما, بے در کو در عطا فرما. اے اللہ بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما, بے اولاد کو اولاد نصیب فرما, بے روزگار کو ذریعہ معاش نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی پریشانی اے اللہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں دینداری نصیب فرما, اپنے گناہوں کو
رونے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو سچی پکی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے دوری نصیب فرما، اطاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ اطاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، تیری فرما برداری کا جذبہ نصیب فرما، تیرے حبیب کی اتباع کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں عافیت کے ساتھ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی امانت ہیں، ہماری صلاحیت آپ کی امانت ہے، ہمارا جسم آپ کی امانت ہے، ہمارا وقت آپ کی امانت ہے۔ اے اللہ آج تک ہم نے خیانت کی ہے، اے اللہ اس خیانت سے درگزر فرما، معاف فرما اور آئندہ اس امانت کی صحیح طور پر ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔